سورہ سجدہ اور سورہ دہر کے بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عام طور پر فرض نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں کا جو مرکزی عنوان ہے، مین ٹاپک، وہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ آخرت، اس کی کامیابی، اس کا دار و مدار اس دنیا کے عمل سے ہے۔ اگر اس دنیا میں جتنی بھی آدمی کو زندگی ملی، چاہے 60 سال ہو، چاہے 70 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، اس زندگی کو ہم کیسے گزارتے ہیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا۔ آخرت میں جنت، اس کا حصول، اللہ کی نعمتیں، یہ آدمی کی صرف خواہشات سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اس زندگی میں آدمی کو کوشش کرنی ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ جیسے بھی جس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، ورنہ وہاں پر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس میں کہا گیا کہ مجرموں کو، ناکام لوگوں کو قیامت کے دن تم دیکھو گے سر جھکائے، حسرت، پچھتاوا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ ندامت کرتے ہوئے وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اگر تھوڑی سی مہلت ملے تاکہ ہم جائیں، توبہ کر کے واپس آ جائیں، یا صدقہ کر کے واپس آ جائیں، یا کوئی نیکی کا کام کر کے واپس آئیں جو اس وقت ہمارے کام آ سکے، یہ ان کی خواہش ہوگی۔ لیکن کیا یہ خواہش قبول کی جائے گی؟ آخرت کی جو خواہش ہے، حسرت، پچھتاوا، یہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہو چکی، پرچہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد صرف رزلٹ دیکھنا ہے، وہ رزلٹ کامیابی کی شکل میں یا ناکامی کی شکل میں۔ حسرت کرنے سے یا پچھتانے سے وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس میں صرف رزلٹ آدمی کو دیکھنا ہے۔ یہی آخرت کی بات پہلے پارے کے پہلے صفحے سے لے کر آخر تک مختلف اوقات میں قرآن کریم میں ذکر کی گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، آخرت پر ان کا ایمان ہو۔ جو لوگ ناکام ہوئے ان کی کچھ مثالیں دی گئیں قرآن مجید میں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيئنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ یہ مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آج کی اصطلاح میں یہ سپر پاور طاقتوں کا ذکر کیا گیا، جو بڑی عظیم طاقتیں تھیں، رومن امپائر، کسرا، قیصر، اور اسی طرح سے فرعون اور اس کے لشکری، یہ جو ہیں بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ ان کی تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب آخرت پر عدم ایمان، ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر۔ پھر دوسرا پرابلم، آخرت پر یقین نہیں تھا تو اس لیے آخرت کی طرف بلانے والے انبیاء کرام کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا۔ جب انبیاء کرام پر ایمان نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، تو پھر تباہی اور بربادی ہے، جیسے فرعون کی تباہی ہوئی، جیسے قوم عاد اور سمود کی تباہی ہوئی، اور اسی طرح سے رومن امپائر اور پرشین امپائر وغیرہ وغیرہ کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ ان کی تباہی کیوں؟ آخرت پر یقین نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے، دوبارہ کوئی اٹھا کر کھڑا کرے، دوبارہ ہم سے کوئی حساب و کتاب لے؟ یہ امپاسبل ہے، ہمارے حساب سے ناممکن ہے۔ اس لیے وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے حساب میں یہ ہے کہ ہم کسی قبر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں نہ عذاب دکھائی دیتا ہے نہ ثواب۔ ہم کسی قبر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ مردہ تھا، کسی زمانے میں دفن کیا گیا، اب اس کی لاش تک باقی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی صرف ہڈیاں بھی گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ یہ ان کا کوشچن ہوتا تھا۔ الفاظ بدل کر تقریباً یہی کوشچن آج اکثر و بیشتر لوگوں کا ہے۔
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اکثر و بیشتر کا یہی ہے، کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے، کوئی زبان سے اقرار نہیں کرتا، لیکن آخرت فراموشی، مرنے کے بعد جواب دہی کا تصور، یہ عام طور پر پرابلم پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں اس کا، ہاں ہاں ہے آخرت، کیونکہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا، اگر اس کا انکار کر دے تو کوئی آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمان باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم جنت کا بھی اقرار کرتے ہیں، جہنم کا بھی اعلان کرتے ہیں، کامیابی ناکامی کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن تھیوری کے طور پر، پریکٹس میں بہت کم لوگ ہیں جو واقعی آخرت کو مانتے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ایک آدمی کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کیا جانے والا ہے، بھلا پھر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ڈھٹائی کے ساتھ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو احکام شریعت کے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا؟ آج ہمارا عام طور پر کیا حال ہے؟ آخرت کو فراموش الفاظ سے کرنے کا مطلب یہی ہے گویا ہمیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، گویا ہمیں کوئی حساب و کتاب نہیں دینا، گویا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رجوع کیا جائے گا، نہ قبر میں کوئی حساب ہوگا، عمل، ایٹیٹیوڈ، اخلاق ہمارا اسی انداز کا ہے الا ماشاء اللہ۔ آدمی اگر آخرت پر یقین رکھے وہ جھوٹ بولے گا، وہ خیانت کرے گا، وہ دھوکہ بازی کر سکے گا، وہ لین دین میں ہیرا پھیری کرے گا۔ یہ ساری چیزیں تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ لین دین میں دھوکہ بازی، معاملات میں مکر و فریب، اور کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت سے ٹکرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسا یقین ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں حساب ہوگا اس کا، جنت اور دوزخ اسی کی بنیاد پر ملے گی، پھر بھی ہم اس حساب کو خراب کر رہے ہیں، جان کر بھی خراب کر رہے ہیں۔ دوسروں کو، مجھے، آپ کو، کسی کو دھوکہ دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اللہ جو عالم بالغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کیا اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں دیا جا سکتا، آدمی گناہ کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے ایک نہیں 10 بار سوچے گا، کیونکہ یہ غلطی مجھے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اللہ کی ناکامی کا سبب بھی بننے والی ہے، تو آدمی اس ڈھٹائی کے ساتھ کبھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اور اگر قبر کے بارے میں آدمی کو یقین ہو کہ قبر یہ پہلی گویا اس میں سیڑھی ہے کہ آخرت کی جو پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد آدمی عالم برزخ میں جب چلا جائے گا تو یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے قبر، اور یہاں کی کامیابی اور ناکامی وہ آخرت کی جو پرمنٹ کامیابی یا ناکامی ہے، یا ان ڈیٹیل جب حساب و کتاب ہوگا تفصیل کے ساتھ، اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ قبر کی ناکامی کا مطلب میدان محشر میں بری طرح ناکام ہو گئے اور تفصیل سے ناکام ہو گئے، اور اگر یہاں کی کامیابی کا مطلب اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آخرت کی پرمنٹ جو کامیابی ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ تو قبر جب پہلی گھڑی ہے، اس کی پہلا مرحلہ ہے، تو صحابہ کرام کو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح قبر کے سامنے سے گزرا کرتے تھے، ایسے ہی جیسے ہم لوگ گزرتے ہیں، یا اس سے وہ عبرت لیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی قبر کے سامنے خاص طور پر تازہ خبر کو وہ دیکھتے تو ان کے اوپر گریہ وزاری کی ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ رقت اور یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے قبر کے سامنے، وہ کہا کرتے تھے یہی تو پہلی منزل ہے، اس میں اگر کامیاب کوئی رہا تو آخرت میں توقع کر سکتا ہے کامیابی کی، اور اگر اس میں ناکام ہو جائے تو آخرت میں بری طرح سے وہ آدمی ناکام ہوگا۔ میں سوچتا ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد اور اللہ کے نبی کے صحابی، جو کچھ ان کا مقام و مرتبہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا خبر میں میری کامیابی ہو جائے گی، خبر میں میری نجات ہو سکے گی؟ اسی طرح بعض سلف صالحین جیسے حضرت سفیان رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہ اگر کبھی وہ قبر کے سامنے سے گزرتے، تازہ تدفین وغیرہ کا مسئلہ، اس میں شرکت کا موقع ملتا تو اس دن ان سے درس نہیں دیا جاتا تھا۔ درس حدیث کے بہت بڑے حلقے تھے ان کے، لیکن وہ درس نہیں دے پاتے تھے۔ یہ کیفیت کچھ اس انداز کی ہوتی تھی کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے درس دے سکیں۔
تو یہ ہمارے سلف صالحین ہیں کہ قبر کے سامنے سے گزرتے تو اپنی قبر کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ وتزہد فی الدنیا، تم کبھی قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کیوں زیارت کرو؟ تاکہ ان کے لیے دعا کر سکو، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اپنے لیے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ جب آدمی قبر کے سامنے ٹھہرے، تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائے یہ میرے بھائی کی خبر ہے، میرے دوست کی خبر ہے، یہ اور ہم اکٹھے مل کر کھیلا کرتے، کھایا پیا کرتے تھے، زندگی کے بیشتر دن ہم اکٹھے گزارے، تو اس تصور کے ساتھ جب آدمی ٹھہرے گا تو اسے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ دنیا سے زیادہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو یہ قبر کی زیارت، یہ اس کی وزٹ اس مقصد کے لیے شریعت کے اندر مسنون رکھی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اگر قبر کا حساب و کتاب، سوال جواب جو ہے آدمی اس کے سامنے ہو، ذہن میں ہو یہ بات، تو پھر وہ گناہ کے کام ڈھٹائی سے نہیں کرے گا، گناہ کے کام وہ سینہ تان کر نہیں کرے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی جو ناکام ہو چکے، فرعون، سمود، عاد وغیرہ وغیرہ جن کا ذکر کیا گیا، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ جو کچھ زندگی ہے بس اسی کو خوب اچھی طرح سے گزارو۔ بابر بعائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہتے ہیں کہ بابر جو رنگ رلیاں، عیش اور مستی ہے سب یہیں پر ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کوئی آخرت، کوئی جنت، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض حکمرانوں کا انداز تھا، مسلمان حکمرانوں کا۔ تو اس لیے کیا آخرت سے ڈرنا ہے، کیا عذاب کی فکر، کیا خبر کی فکر، تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ ان کا انداز تھا۔ لیکن اگر ہمارا بھی وہی ہو، ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ تو قرآن کریم کا ایک مرکزی عنوان آخرت پر یقین، آخرت پر یقین اور اس کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش۔ تو متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہر دم اپنی موت کو یاد رکھے، اس کو بنانے اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور سنوارنے کا طریقہ اسی زندگی میں جب تک موقع ملا آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو خود ریئلائز کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر صحیح اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کی کب تک شمع روشن رہے گی اور کب چراغ یہ گل ہونے والا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد